ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تسألون عن الذين قبلنا يتبعون مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ عزت کریں گے نا آپ کو نہیں لا رہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وہ چیز جس کو دیکھ کر اپنے دور کے ظاہر اجاگر علم و حکمت کا چراغ ہے، وہ چیز جس کو دیکھ کر گمراہ رشد و ہدایت کی مینار کرتے، وہ چیز جس کو دیکھ کر جس کو اپنا کر لٹیرے چور ڈاکو لوگوں کے مال ان کی عزتوں کے محافظ ہوتے ہیں، وہ چیز وہ سیرت وہ کردار وہ کریکٹر جس کو دیکھ کر بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، بچیوں سے محبت کرنے والے لڑکے، یتیموں پہ ظلم ڈھانے والے، مسکینوں کا مال دبانے والے، بہنوں کو دور جس پہ بس چلے اس کا مال مقاصد دبانے والے، وہ ایک ایک ذرے میں دوسروں کا حق دینے والے ہوتے، وہ چیز جس کو دیکھ کر جس کو اپنا کر جس کے پیچھے چل کر ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان حسین بن گئے، علی کرار بن گئے، حمزہ سید الشہداء بن گئے، حنظلہ وسیل الملائکہ بن گئے، وہ چیز وہ میرے اور تیرے پیغمبر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز آپ کی دلدار آپ کی گفتار آپ کا کردار اور آپ کی سیرت میں جس بندے کو ٹٹولے گفتگو کریں
باتیں کریں اور سنیں تو یہی الفاظ سامنے ہیں کہ بچے خراب ہو گئے، ماحول خراب ہو گیا، اپنی زندگی بڑی بے اطمینانی سے گزر رہی ہے، کوئی چین نہیں، کوئی سکون نہیں، ماضی کی طرف نظر کریں تو شرم آتی ہے، حال کو دیکھیں تو بہت ہی بے سکونی اور مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، جس کو بھی دیکھو ماحول خراب، ہر چیز جدھر دیکھے فتنے فتنے۔ جب ہر کوئی ان الجھنوں میں مبتلا ہے تو اس کا سلجھاؤ کیا ہے؟ آخر ہر چیز کا حل ہوتا ہے نا، تو وہ حل میرے بھائیوں ایک ہی چیز ہے، میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا کتاب۔ نجی سطح اپنے انفرادی معاملات سے لے کر تھوڑا سا وسط میں ہے، اپنے گلی محلے کی زندگی، اپنے معاشرے کی زندگی، ذرا اور آگے چلیں، قومی زندگی اور آگے چلیں، عالمی لیول، ان تمام میں جو بھی برائیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو چیز بھی خطرناک ہے، جو چیز بھی انسانوں کے لیے، معاشرے کے لیے تباہ ہے، ان تمام اگر ہم سلجھانا چاہتے ہیں، درست کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی چیز ہے کہ میرے اور تیرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیں، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنی تنہائیوں کو، اپنی جلوت کو، اپنی خلوتوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے تعلقات کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنانے، زندگی کو سکو، ہر طرح کا امتحان، ہر طرح کی راحت کی راحت آپ کو نصیب ہو جائے گی۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ انسان طبی طور پر اپنے مزاج میں نقال ہے، نقل مال۔ ہم سب کچھ دیکھ لیں تو ہم کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ کپڑوں کا سٹائل دیکھیں، کڑھائی کا سٹائل دیکھیں، بوٹوں کا، جوتوں کا کوئی سٹائل دیکھ لیں، دل کرتا ہے میں بھی ایسے ہی خریدوں، بالوں کا سٹائل دیکھیں، کھانے پینے کی چیزیں دیکھیں۔ انسان طبی طور پر نقل پسند ہے، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ ہم نقل مانتے ہیں، ہم دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن یہ نقل ممکن ہے ہم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جس کی ہم نقل مانتے ہیں۔ وہ چور ہو، وہ ڈکیت ہو، وہ زمانے کا مجرم ہو، وہ دنیا میں دور دور کراتا رہتا ہو، اگر ہم اس کی نقل مانیں گے تو ہمارا بھی یہی ہماری بھی بے عزتی ہوگی، آپ اس زمانے میں رسوا ہوں گے، آخر سے ہماری بھی توہین ہوگی۔ اس لیے جس اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، جس اللہ نے تجھ کو یہ چیز عطا کی کہ دوسروں کی کاپی کرنی ہے، اس اللہ نے کاپی کے معاملے میں ہماری رہنمائی فرمایا۔ یہ الفاظ سب نے یاد کرنے ہیں، یہ سب کو یاد کرنا چاہیے۔ لقد كان لكم في رسول اللہ، اس کو یاد ہے، یہ مزہ نہیں آ سکتا ایسے، یہ ہے ہماری زندگی کو تبدیل کر دے۔ لقد كان مشکل حال ہے، آسان سے جو ہے نا یار، انگلش کے کتنے ورڈز آپ کو جانتے ہیں جی، سو جب سے بولنا شروع ہوئے کبھی چوک نہیں ہے، سانس لیتی ہے دوسروں کو تر تر کرتے رہتے ہیں، اتنے الفاظ ہم کو یاد ہے۔ اللہ کے قرآن کوئی ہمارے قرآن سے دور ہے، لیکن بدنصیبی ہے نا، اگر آپ سعادت چاہتے ہیں، خوشبختی کے طالب ہیں، تو پھر آپ کو خوش نصیب بننے والوں میں شامل ہونا پڑے گا اور قرآن مجید سے مطابق ہونا پڑے گا۔ اور یہ آئے اس کو ہر شخص یاد کرے، جتنے اسٹوڈنٹس ہیں اس کلاس میں، جتنے بھی ساتھی وہ شرکت کریں گے، تمام اس کو تو لازمی یاد کریں۔ لقد كان لكم في رسول الله، مشکل ہے بڑے میرے ساتھ، لقد كان لكم، میرے ساتھ، لقد كان لكم في رسول الله
اسوۃ حسنہ، یقیناً یقیناً تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر میں، اللہ کی بھیجی ہوئی اس ہستی میں نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل، بہترین سیمپل۔ اگر تم چاہتے ہو بہترین قدوہ، بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، جس کی کاپی کرو، جس کے مطابق چلو، تو اللہ کے رسول ہے۔ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک گوشہ تم پیغمبر کے مطابق کاپی کر سکتے ہو، لیکن بڑا توفیق کس کو ملے گی؟ کس کو توفیق ملے گی؟ لمن کان یرجو اللہ، جس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے آخرت کے دن قیامت میں جواب دینا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے پورے جسم پر اللہ کا کنٹرول ہے، وہ جب چاہے آنکھیں چھین سکتا ہے، جب چاہے مجھ سے سانس چھین سکتا ہے، جس کو اللہ پر یقین ہے اور آخرت پر یقین ہے، اس کو توفیق ملتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی کاپی کرنے۔ ایک یہ کام کیوں تھی؟ آپ سب اللہ کو مانتے ہیں ہیں نا؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ دنیا میں بڑے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یقین مانے، اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ اکبر، یقین مانے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، 2-3 سال شاید ہو گئے، ایک دنیا کا بہت بڑا سائنسدان بن گیا، پورا جسم اس کا مفلوج ہے، ہل نہیں سکتا، حتیٰ کہ ہاتھ ہلانا دور کی بات، سر بھی نہیں ہلا سکتا، صرف اس کی آنکھیں ہیں۔ لیکن اس کو اللہ نے ایسا ہیوی دماغ دیا تھا، ان آنکھوں دماغ میں جو کچھ آتا، آنکھوں کے ذریعے کمپیوٹر میں وہ سب سیو کیا جاتا، اور پھر دنیا کے سارے سائنس کے اوپر بات مانگتے تھے۔ ہم جہاں تو اسٹیفن ہے کہ آپ کلمہ چاہتے کچھ عرصہ پہلے یہ کچھ عرصہ پہلے ہم یقین مانے کہ اتنا بڑا سائنس، اتنا بڑا، لیکن وہ خالق کو نہیں مان سکتا، وہ شکی میں رہ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ نے آپ کو اللہ کا وجود ماننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور یہ بھی آخرت کا سب کو آخرت پر ایمان ہے، سب مانتے ہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ ہے نہیں ہمارے ایمان۔ یقین مانے دنیا میں اربوں لوگ وہ نہیں مانتے کہ دوبارہ اٹھنا ہم نے جواب نہیں دینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے اور اپنی زبان سے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبان سے ذکر اسٹارٹ کیا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چیزیں کرتے رہا کریں۔ آپ کا پورا جسم بھی اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے، آپ کے جسم کا ایک ایک عضو اس طرح چلے جیسے اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، اللہ نے سکھایا، تو آپ کا پورا جسم بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ تو جس کو یہ توفیق ملے وہ اللہ کے پیغمبر کی صحیح کاپی کر سکتا ہے، اور کسی کو نہیں ملتی۔ بڑے بڑے لوگ اللہ کے پیغمبر کا احترام کرنے والے ہیں، لیکن کاپی نہیں کر سکتے۔ کاپی اس کو ملتی ہے پیغمبر کی سیرت سے، سبق وہ سیکھ سکتا ہے جس کے ذریعے چیزیں ہوتی ہیں۔ میں جو موضوع دیا نا مجھے سیرت کے مقاصد کو بیان کریں، میں آپ کے اس تربیتی انداز میں آپ کو ساری چیزیں بتائے جا رہا ہوں، اور اصل جو مقصد ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ سیکھیں، ہمارے اوپر کچھ اثرات ہوں، وہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اندر لے کر آئیں۔ خالی کچھ بیان کر کے چلے جانا اس کا خاص فائدہ میں نہیں سکتا۔ تو ہم نے اگر کاپی کرنی ہے، نقل مارنی ہے، تو اللہ کے پیغمبر دیکھیں نا پوری دنیا میں سلسلہ چلتا ہے نقلوں کا۔ میرے خیال میں شاید ہی آپ میں سے بھی ہو جس نے کوئی امتحان کا بیان نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے مجھے نہ بتایا آپ، لیکن آپ کو پتہ ہے زندگی میں چلا ہے ایسے نقل ماری کامیابی تو ہو گیا، دھوکہ دیا کسی کو، لیکن چلو نقل کا فائدہ تو ہو گیا، لیکن وہ نقل بھی سے کچھ تو فائدہ ہے، اور یہ نقل ہی ہماری ثواب ہے، اللہ کے پیغمبر کی نقل، اللہ کے پیغمبر کی کاپی۔ اور یہ جو سیرت کا کورس آپ کے سامنے رکھا گیا یہ اللہ کے پیغمبر کی کاپی سکھانے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کی نقل کروانے کے لیے کہ دیکھو تجھے میرا پیغمبر ہے تھا کیسا، اس کا دن کیسا تھا، رات کیسی تھی، وہ جب اٹھتا تھا تو کیا کرتا تھا، آپ کو پتہ ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی سیرت میں عمل کر سکتے ہیں۔ اسی وقت سے اٹھتے نبی علیہ السلام اٹھتے، آنکھیں کھلی، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے چہرے کو ماننا شروع کیا، یا اپنے چہرے سے نیچ یا ساتھ اوپر دیکھا آسمان کی طرف،
اور یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات، اٹھتے ہی پیغمبر کی سیرت پر آپ پہنچ ہوگا. لیکن کبھی کریں گے نا جب آپ کے سامنے علم ہوگا، جب آپ کو پتا ہوگا میرا پیغمبر کیا ہے. اپنے کردار کو درست کرنا یہ ہے اصل مقصد. اپنے کردار کو، اپنی پوری زندگی کو ایسا بنانا کہ دنیا میں رشک کرے. آپ کو دیکھ کر ان کو بھی اللہ یاد ہے، آپ کو دیکھ کر وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں. وہ عمر ہی تھا نا، وہ عمر ہی تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلال حبشی میں ظلم ڈالنے والوں کے شامل ہوتے ہیں. کیا کرنے ظلم ڈالے گئے تھے ان صحابہ کرام، لیکن ان کا اپنی زبان سے عقیدے کا اظہار کرتے رہنا. پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، لیکن نبی علیہ السلام کا اتنا پیارا اخلاق وہ دیکھ کر جو بہت ہی کٹر قسم کے آپ کے دشمن تھے وہی نبی علیہ السلام جانے دینے والے تھے. کب بنے؟ جب پیارے آقا علیہ السلام نے اپنا بہترین اخلاق کیا دکھایا. آپ ہی چاہتے ہیں، ہر بندہ چاہتا ہے میں اچھا ہو جاؤں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ایسا بن جاؤں کہ سب مجھ سے محبت کرے. لیکن اس کے لیے جو تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، جو کرنا ہے اس میں ہم پھر. تو آپ اگر آج ہی یہ تہیا کر دیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر کی جو بات سننی ہے، جو بات میں پڑھوں گا، جو بات میں سیکھوں گا، میری زندگی اس سے محروم نہ ہو، میں نے ضرور اس پہ عمل کرنا ہے. مجھے تہیا کرتے ہیں انشاءاللہ سب پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو سب کو ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ سیکھیں گے، جب شیوخ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جب پروجیکٹ کے ذریعے یا آپ کچھ کتابیں پڑھیں، تو یقین مانیے اللہ کے پیغمبر کی محبت انسان کے روح و قلب میں سرا جاتی ہے. اللہ کے پیغمبر کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں بس کہ میرا پیغمبر. یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے سیرت کو پڑھنے کا، سیکھنے کا. ہم سب کہتے ہیں نا اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، لیکن ہم محبت میں جھوٹے پڑھتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا پیغمبر کیسا ہے. تو جب ہم پڑھیں گے، جب ہم سنیں گے کہ میرے پیغمبر نے صرف 23 سال کے عرصے میں اللہ رب العزت نے آپ کو امت کی یہ نگرانی اور ان کی اصلاح کی جو ذمہ داری سونپی تھی، اس کے لیے صرف 23 سال صرف ہے. لیکن سوچے ہر سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنی راتیں ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام نے کتنی گرمیاں، کتنی سردیاں، کس انداز میں میرے دل کے لیے. جب آپ دیکھیں گے نا تو یقین مانیے پیغمبر سے محبت ہوگی. جب آپ پڑھیں گے نا سیرت میں کہ میرا پیغمبر مصلی پہ ہے، میرا پیغمبر کھڑا ہے، میرے دل کے رب کو منا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اتنا لمبا قیام کر رہے ہیں آپ کے پاؤں سوچ جاتے ہیں. آخر انسان ہے نا، انسان کے جسم میں خاص کر ایسی محدود صلاحیتیں ہیں، اس سے زیادہ یہ برداشت نہیں کرتے. کوئی بھی کام کرے حد سے زیادہ ہوگا تو جسم اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. لیکن نبی علیہ السلام کو میری تیری اتنی ہو کر رب کے سامنے کھڑے ہیں، منا رہے ہیں، تلاوت کیے جا رہے ہیں، اللہ کو منائے جا رہے ہیں. آپ کے پاؤں سوچ جایا کرتے تھے، آپ سجدے میں روئے جا رہے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں کبھی عیسیٰ علیہ السلام والی، کبھی ابراہیم علیہ السلام والی، جس میں امت کے بارے میں شفقت کے پہلو ہوئے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے جبریل، اللہ کو پتا تو ہے، وہ جا کے پوچھو کسی محمد کو کون سی چیز رلا رہا ہے، اتنا میرے دل ہو گیا. کبھی آپ پڑھیں سیرت کو اور دیکھیں تو آپ کو پتا چلے میرا پیغمبر 62 سال کی عمر ہے. کیوں نہیں جناب 62 سال عمر آپ کی تو ہوگی نا، 62 ہو گیا ماشاءاللہ. 62 سال کے بوڑھے ہو چکے ہیں نبی سے، 62 سال اور 1 مہینے کا سفر میرے تیرے لیے نبی علیہ السلام نے کیا. عرب کی تپتی ریتوں پہ، چلچلاتی دھوپوں میں، تپتے ریگستانوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں، اپنے سارے جانساروں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. 62 سال کی عمر، 62 سال کی، اور 1 دن کا نہیں، 1 مہینے کا لمبا سفر نبی علیہ السلام کر رہے ہیں. جب جنگ تبوک کے لیے گئے تھے اس اسلام کی حفاظت کے لیے، مجھ تجھ تک اسلام کو بخیر و عافیت پہنچانے کے لیے، اسلام کی عمارت کی حفاظت کے لیے نبی علیہ السلام اتنا لمبا سفر کیا. کبھی پہاڑوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، کبھی نبی علیہ السلام
پھر آپ کو پتا تو ہے نبی علیہ السلام اس راہ میں کتنے دن رکا ہے. آپ فرماتے ہیں مرتبہ کہ ایک مہینہ گزرا مجھے میرے اور بلال کے کھانے کی اتنی بھی چیز نہیں تھی کہ جس کے ساتھ آدمی کا گزارا ہو جاتا. بس تھوڑی سی چیز تھی جو بلال نے بغل میں چھپا رکھی تھی. ایک مہینہ اس طرح گزرا. نبی علیہ السلام کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوتے تھے جی. کھانے کو کچھ نہیں ملتا, پیٹ بالکل خالی ہے, سیدھا کھڑے رہنا مشکل ہے, پیٹ پہ پتھر باندھ لیا جب سیدھے کھڑے اور پھر بھاگا. دو پتھر نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ اس کے لیے میرے دے دی. جب آپ سیرت پڑھیں گے نا, پیغمبر کی شمول پڑھیں گے, پیغمبر کی زندگی پڑھیں گے, کبھی بدر پڑھیں گے, کبھی احد پڑھیں گے, کبھی خندق پڑھیں گے, کبھی خیبر پڑھیں گے, کبھی تبوک پڑھیں گے, نبی علیہ السلام کی یہ غزوات پڑھیں گے, نبی علیہ السلام کا میرے کریں گے, لمبے صبر کرنا. جب ہم یہ پڑھیں گے نبی علیہ السلام کی خیر خواہی, دوسروں کے لیے نبی علیہ السلام کی ہمدردی, ایثار, قربانی کے جذبات آپ دیکھیں گے, یقین مانیے ہمارے دلوں میں نبی علیہ السلام کی محبت میں بس رہے گی کہ میرا پیغمبر میرے لیے اتنا کچھ کرتا اور میں خود بھی نہیں پڑھ سکتا. میں اپنے پیغمبر کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے میں اپنے بستر کو چھوڑ کر مسجد میں نہیں آ سکتا. آپ جب پڑھیں گے سیرت ہماری زندگی چینج ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ جب آپ یہ پڑھیں گے نا سیرت تو یقین مانیے پھر وہ چیز کے سامنے آئے گی جس نے دنیا کو فوق اسلام میں داخل کیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کے کس انداز میں پیارے پیغمبر دوسروں پر رحم کرتے تھے, ان کے لیے مہربان ثابت ہوتے تھے. کبھی جانوروں پہ, کبھی پرندوں پہ, کبھی غلاموں پہ, کبھی دشمنوں پہ. آپ نے غیروں پر نبی علیہ السلام بڑے مہربان ہیں. انہوں نے اتنا ستایا, اتنا 3 سال تک نبی علیہ السلام شیر بھی تعلق محسوس ہے. سب تو کیا ہے بھائی سوشل بھائی کاٹ کر دیتا, اتنا ستایا لوگوں نے, حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا علاقہ کو چھوڑنا پڑا, مکہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ایک وقت آیا اسی موقع پر جب اللہ نے مصیبت نازل ان کو قحط میں مبتلا کیا تو آپ سے کہتے ہیں تو آپ کے رشتے دار دعا نہیں کر دیجیے. تو اللہ رب العزت سے دعا کر, اللہ نے فرمایا دیکھ لینا اگر میں نے اس سے عذاب ڈال دیے پھر اسی طرح آ جائیں گے. لیکن پیغمبر علیہ السلام پھر بھی ان کے دعا کرتے ہیں. تو آپ جب نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا میرا پیغمبر کس طرح دوسروں کے لیے رحمت للعالمین ہوا. اور جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں بھی جذبات ہوں گے کہ اللہ ہمیں ایسا زندگی دو. اور میرے بھائیوں سیرت کا ایک اہم مقصد میں آخری بات کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد آپ کو 2-4 افراد کے بارے میں بتانا ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا اور دنیا کے سامنے انہوں نے اختیار کیا. نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر جہاں آدمی صحیح مسلم بن جاتا ہے, صحیح مسلم آپ کا مسلمان ہے, لیکن یقین مانیے ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں دیکھ کر سے دینی شرماتے ہیں. آپ کی قریب ہے نا, پتہ نہیں نا سکھوں کا علاقہ ہے. میں نے اپنے کانوں سے یہ کیا, کئی لوگوں سے باتیں سنی ہیں کہ کوئی سے کسی کا قرضہ نہ دے تو پھر مسلمان ہو. سمجھ آنے والا چیز وہ چیز جو مسلمانوں میں نہیں تھی اب مسلمانوں میں اتنی زیادہ چلی گئی کہ کافر لوگ تالا دیتے ہیں اپنے میں سے مدد کرنے والے کو مسلمان. یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے اپنے پیغمبر کے کردار کو چھوڑا, اپنے پیغمبر کی گفتار کو چھوڑا, اپنے پیغمبر کی اطوار کو چھوڑا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پہ چلنا چھوڑا, تو تب یہ نتیجہ ملا. اب کفار ہمیں وہ برا شو کرتے ہیں. یہ ہم نے خود اپنے پاؤں پہ اٹھا لیا. اگر آج بھی ہم چلتے ہیں کہ اسی طرح بن جائے جس طرح کوئی دور تھا لوگ مسلمانوں پہ اعتماد کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں لیکن ہم مانتے ہیں جس کے پاس کس کے لیے سوالے کا لفظ بولتے ہیں. ایسا بننے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. تو میرے بھائیوں یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ایک بندے کو صحیح مسلم بھی بناتی ہے اور صحیح انسان بھی بناتی ہے. یہ جہاں مسلمان صحیح بناتی ہے انسان بھی صحیح بناتی ہے. نبی علیہ السلام کی سیرت پہ چلیں گے آپ ایسے انسان بنیں گے لوگ آپ پہ رشک کریں گے. جی ہاں ساری دنیا آپ پہ رشک کرے گی. بالکل اس طرح جیسے ایک شخص تھا 1978 میں اس نے کتاب چھاپا. 28 سال تحقیق کرنے کے بعد ہے یہودی ہے امریکہ
ہے ماہر فلکیات کی، لیکن ایک کتاب لکھتا ہے لمبی چوڑی تحقیق تاریخ کا مطالعہ کر کے ہر شخص کی تاریخ بڑے بڑے افراد کی پڑھ کر ایک کتاب مرتب کرتا ہے، نام رکھتا ہے اس کا دا ہنڈرڈز، دا ہنڈرڈ، 100۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے نیچے دیکھتا ہے arrange of the most influential person in history، لکھو کہ لفظ ہے تاریخ کے 100 سب سے زیادہ مؤثر ترین افراد، ان کو کون کرتا ہے؟ مائیکل ایچ ہارٹ کے نام سے وہ دنیا میں جانا ہے، اور ان 100 اگرچہ اس نے بڑے بڑے افراد میں شامل کیے، اچھے بھی برے بھی، جنہوں نے دنیا پہ اثر ڈالا اچھا یا برا، لیکن ان کے ٹاپ آف دا لسٹ وہ میرے تیرے کے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برطانیہ گیا، لندن میں ایک پروگرام ہوا، وہاں پر اس پر کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو کتب نہ ہو، مسلمان ہو نہیں، لیکن مسلمانوں کے نبی کو سب سے اوپر تو نے سرے فہرست رکھا ہے، کیوں؟ کہتا ہے 611 عیسوی تھا جب اس شخص نے دنیا کے سامنے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، صرف 4 بندوں نے اس کی بات کی، 1400 سال گزرے ہیں، 1.5 ارب لوگ اب بھی زندہ موجود ہیں اس نبی کو مانتے ہیں، کیا ایک جھوٹ اتنا آسان رہ سکتا ہے؟ اور کیا 1.5 ارب لوگ جو اب زندہ موجود ہیں، جو مر چکے ہیں، ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے، کیا 1.5 ارب لوگ ایک جھوٹ کو قبول کر سکتے ہیں اور 1400 سال تک ایک جھوٹ کو قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سچا تھا اپنی بات۔ اگلی بات یہ اس بات پہ ہے کہ جنہوں نے اس کو مانا وہ 1.5 ارب افراد اپنے دور میں جو گزرتے چلے گئے، وہ اس نبی کو مانتے بھی ہیں اور اس میں جان بھی چھڑکتے ہیں، اس کی حرمت میں مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اتنی ان کو محبت ہے۔ کیا تم میں سے کوئی ایک عیسائی یسوع مسیح کے لیے ایسا بننے کے لیے تیار ہے؟ سارا اور خاموش ہو گیا۔ وہ کیسے اس نے ایسا کو آپ کو تلش کر دیا تھا جب اس نے میرے دل میں وطن کی سیرت دی، وہ اتنا وہ کیسے ہوا؟ کیا ہم نے بھی کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا؟ ڈرامے دیکھنے میں، موبائل پہ فلمیں دیکھنے میں، اخبارات پڑھنے میں، ناول اور ڈائجسٹ جھوٹی کہانیاں پڑھنے میں ہم نے کتنی زندگی ضائع کی۔ سکولوں اور کالجوں میں ہم وہ کچھ پڑھ رہے ہیں جس نے صرف اس پیٹ کا استعمال کرنا ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم، اور میرے تیرے پیغمبر کی سیرت کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہ، زندگی میں ایک کتاب بھی ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کی پوری نہ پڑھ سکیں، یار یہ خوش نصیبی تو نہیں ہے۔ آج اسے تبیہ کریں، ہم نے انشاءاللہ زندگی کی دی، اللہ نے توفیق دی تو پوری الرحیق المختوم خود پڑھیں۔ یہ کتاب ہے الرحیق المختوم، آپ کو تعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کچھ عرصہ پہلے نا یہ سعودی عرب نے پوری دنیا میں انٹرنیشنل ایک مقابلے کا اعلان کیا، تو پوری دنیا سے نبی علیہ السلام کی سیرت سال بائی سال نبی علیہ السلام وہ ساری اس میں مرتب، تو ان میں جو سب سے پہلا نمبر جو آیا وہ انڈیا کے عالم تھے حدیث عالم مولانا صفی الرحمن مبارک علی صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے لکھی عربی میں الرحیق المختوم، عربی میں لکھی، تو وہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، پوری دنیا میں پھر عرب نے اس کو فریش ہے، بہت زیادہ اس کو پھیلا، اور پھر خود انہوں نے صفی الرحمن صاحب نے خود اپنے ہاتھ سے یہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا، اور وہ آپ کے پاکستان میں بہت زیادہ دستیاب ہے، اتنے علاقوں میں وہاں پر باقاعدہ نصاب میں وہ شامل ہے، آپ ان میں پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے میں اپنے پیغمبر کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، آپ کو بالکل اس طرح محسوس ہوگا۔ اور اگر آپ موقع ملے نا تو اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں جو ساری تہجد پڑھ کر لکھی گئی تھی، اور تہجد کے ٹائم میں لکھنے والے ولی اللہ تھے، سیشن جج ہے، انگریز کا دور ہے، اتنا ان کے اعتماد تھا، انگریز نے بھی کوئی جج رکھا ہوا ہے نہیں، اور ولی اللہ جی، یعنی ان کے اگر آپ کلام کے اس میں حیران ہو جائیں، انہوں نے لکھی روزانہ عشاء کے بعد جب اللہ نے توفیق دی اٹھے ہیں، نماز پڑھی، تہجد کی، تہجد پڑھتا لکھنا شروع کیا، فجر کی اذان، ساری کی ساری اس ٹائم میں الہامی الفاظ، اگر اپنے کو حیران ہو جائیں کیسے الفاظ انہوں نے بول دیے، نام اس کا رحمت اللہ
نام اس کا بڑا ہے، تو آپ یہ اور کچھ نہیں کیا، مختصر سا رسالہ سبھی علماء صاحب کا یہ تجلیات نبوت وہی پڑھ رہے ہیں، یا اور بھی آپ سے کتابوں کا نام ہے تو آپ یہ پڑھیں گے تو کافر ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کا اتنا مطالعہ کر کے اگر آپ مقدس لکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ برطانیہ قجار برنارڈ شاہ وہ بھی کہتے ہیں اگر آج دنیا میں عالمی مسائل کا حل ہے تو وہ اگر وہ شخص جو آج سے 14 سال پہلے تھا آج زندہ ہوتا تو پوری دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیتا۔ اسی طرح ایک اور ان کا بہت بڑا مفکر تاریخ دان گزرا ہے تھامس پارلے، وہ بھی یہی بات کہتا ہے the road go کبھی اس کے فالوورز جھوٹے کے ماننے والے پیروکار اتنی کثیر تعداد میں صدیوں تک نہیں رہ سکتے جو اس پر جانے بھی چاہتے ہوں، وہ حقیقت پر بالکل سچا عقیدہ ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ تو میں آپ کو یورپین امریکن لوگوں کی بات کروں، آپ کے قریب یہ انڈیا میں مہاتما گاندھی کا نام سنا ہے نا، مہاتما گاندھی جو بڑا تھا جیسے ادھر ہمارے وہ قائد اعظم ادھر مہاتما گاندھی کہتا ہے میں بڑا سنتا تھا، میرا بڑا دل کرتا تھا کہ وہ شخصیت جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آباد ہے اس ہستی کے بارے میں بھی تو دیکھوں وہ ہے کیسا، میں بھی اس کی سیرت کروں۔ اور اس ہمارے دشمن نے پاکستان کا اتنا بڑا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، کس موقع پر اس نے نقصان نہیں پہنچایا، بڑے بزرگ جانتے ہیں۔ تو وہ کہتا میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں بھی اس کو پڑھوں، اور کہتا جب میں اسے پڑھا تو میں تو یقین کی منتروں سے بھی آگے گزر گیا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام تلوار سے پہلا ہو، اسلام اس پیغمبر کے اخلاق سے پہلا تھا، اس پیغمبر کے جو ماننے والے اس وقت موجود تھے ان کا ایسا بہترین کردار تھا، دنیا اس کو دیکھ کر اسلام کے دائرے میں آ سکتے تھے۔ وہ کہتا ہے اور ایک شاعر ہے ہندو پنڈت ہے علی چند اختر، وہ نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر متاثر ہوا اور اس نے پوری نظم کر دی، جس میں ایک لفظ ہے کس نے ذروں کو اٹھایا صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا دریا کر، یہ نظم اس نے پوری نبی علیہ السلام کے بارے میں لکھ دی۔ ایک اور سکھ ہے کنور بیدی، کیا نام اس کا، کنور سنگھ بیدی، تو بڑا مشہور ہے مسلم، تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑا پیارا شعر کہتا ہے جو میں اس کے بات کروں کہ کافی لوگ نبی علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ اتنا متاثر ہوتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر قائم کریں یہ ہمارے لیے المی ہے۔ آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے، بڑے یہ شوق سے ذوق سے محبت کے ساتھ آپ کے لیے سفر محنت کرتے رہیں، اور پھر اس کے اوروں کو بھی آپ ترغیب دیں، اور یقین مانیے آپ کے کہنے پہ کسی ایک نے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لیا، اسٹڈی کر لی اور اس کی زندگی سمجھ گئی تو وہ سارے کا سارا سوال واقعی میں مان لیا کہ آپ کے کہنے میں جو سن لیا اس کی، پھر اس کے کہنے میں جو سن لے، اس کے کہنے میں جو سن لے، جو بھی اس طرح باتیں کرے سب کا سوال آپ کے رہ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کنور سنگھ بیدی کہتا ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جارہ ہے، یہ محمد صرف مسلمانوں کا ہے، ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی اس سے محبت ہو رہی ہے۔ یہ کافر ہو کر میرے سامنے کافر کی انہوں نے جب ان کو پتا چلا کہ محمد کا کردار میں تھا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو تمام اہل اسلام کو اللہ صحیح انسان اور صحیح مسلمان بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کی سیرت کے لیے جس طرح یہ چند گھنٹے آتا ہے توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ مزید اس کے قیام نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسے جنت میں کل قیامت کے دن ہو، اللہ اپنے پیارے پیغمبر کے پرچم تلے ہم سب کو جمع فرمائے، پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب، اور جنت میں پیارے آقا علیہ السلام جن کی ہم سیرت پڑھنا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو ان کی ہمسائے نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا جزاکم اللہ خیر۔